آل عمران یعنی آل ابو طالب کا انتخاب ہے، حضرت ابو طالب کی نسل کا اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ میرے بچوں، مجلس میں ذمہ دار شخصیات تشریف فرما ہے، پڑھے لکھوں کا مجمع ہے، دقت والوں کا مجمع ہے۔ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا۔ میں حضرت ابو طالب کے ایمان پر گفتگو کرنا توہین ابو طالب سمجھتا ہوں۔ حضرت ابو طالب کے ایمان پر بات نہیں ہوگی، عظمت ابو طالب پر بات، فضائل ابو طالب پر بات، حضرت ابو طالب کے مناقب پر بات ہوگی۔ ابو طالب اس ہادی کو کہتے ہیں، اس حجت خدا کو کہتے ہیں۔ سنگین جملہ کہوں عزیزو، اگر مجھ سے کوئی کہے نا کہ اب تک جتنا مطالعہ حضرت ابراہیم پر ہے اس کی روشنی میں ایک جملہ ابو طالب کی عظمت میں کہہ دو، تو وہ میں ایک جملہ آپ کو پہلے کہہ دیتا ہوں، اور وہ ایک جملہ یہ ہے کہ اگر ابو طالب علیہ السلام کو ڈھونڈنا ہے نا تو ابو طالب صف انبیاء میں ملتے ہیں۔ مولا علی فرما رہے ہیں یحشر ابو طالب یوم القیامہ، میرے بابا ابو طالب کو قیامت کے دن لایا جائے گا، بسیماء الانبیاء وذی الملوک، انبیاء کی شکل میں بادشاہوں کے حشم کے ساتھ۔ جب محشر میں آمد ابو طالب ہوگی تو بادشاہوں کے حشم کے ساتھ آئیں گے اور انبیاء کی صف میں کھڑے کیے جائیں گے۔ اتنا اس روایت کو بیان کریں کہ کلمہ ڈھونڈنے والوں کو ڈھونڈنا پڑ جائے۔ توجہ کر رہے ہیں، آپ تھوڑا بولتے رہیے گا۔ میں آج پہلی منزل پر ہوں، مضمون آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو مجھے آگے کی مجلس میں بیان کرنا ہے، اور بات اتنی ہے کہ اللہ نے حضرت ابو طالب کو عظمت عطا کی ہے۔ ابو طالب علیہ السلام کی سیرت پر کچھ آج تھوڑی دیر رہ گئی ہے، فضائل کے باب میں کچھ تھوڑا سا غور آج کریں گے۔ حضرت ابو طالب کی سیرت کا ایک حسین پہلو یہ ہے کہ ابو طالب اس معمار سماج کو کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا گھر بناتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرہ بناتے ہیں۔ جتنا فرق ایک گھر کے بننے میں اور ایک معاشرے کے بننے میں ہے، اتنا ہی فرق ابو طالب میں اور دوسروں میں ہے۔ ماحول بنانے والے، معاشرہ ساز لوگ، سماج ساز لوگ، تہذیب پرور لوگ، جو انسانیت کے اقدار اور اصولوں کو مرتب کریں، وہ ابو طالب۔ شدید طوفان، شدید ایک بارش اور طوفانی بارش اور اتنا بڑا آسمانی ایک امتحان مکے میں آیا کہ حتیٰ خانہ کعبہ کی دیواریں بھی بہہ گئیں، مکے کے گھر بہہ گئے، بہت بڑا نقصان ہوا، اور جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ تعمیر نو مانگ رہا تھا۔ 24 قریش کے قبائل جمع ہوئے یہ سوچنے کے لیے کہ آخر کعبے کو کیسے تعمیر کیا جائے۔ تو جب گفتگو آگے بڑھی اور چراغ محفل حضرت ابو طالب کے سامنے آیا تو حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی معمار نہیں ہے اور معمار ہی بتائے گا کہ یہ گھر کیسے بنے گا۔ تو ابو طالب نے پہلا نظریہ دیا ایکسپرٹ کی رائے پر عمل کرنا، ماہر کی رائے کے اوپر بات کی جائے، ماہر جو کہے اسی کے اوپر تسلیم کر لیا جائے، اسی پر عمل کر لیا جائے۔ پوچھا ابو طالب وہ کون ہے کہ جو یہ کام کرے گا؟ فلاں قبیلے کے اندر۔ آپ نے پتہ بتایا اور اسے بلا لیا گیا۔ اس نے بتایا کہ اس میں اتنا مال لگے گا اور اتنا وقت اس کے اندر لگے گا اور یہ ایسے تعمیر ہوگا اور اتنا خرچہ اس کے اندر ہوگا۔ حضرت ابو طالب نے 24 قبیلوں میں تقسیم کر دیا کہ کون کیا لے کر آئے گا، اور پھر جب وہ دن آیا کہ تعمیر ہونا چاہیے تو جیسے ہی مزدور اور مستری آگے بڑھے تو ایک اژدہا پہاڑوں سے نکل کر آیا اور کعبے کے درمیان میں آ کے بیٹھ گیا۔ پھر ابو طالب یاد آئے اور پہنچے حضرت ابو طالب کے گھر کہ ابو طالب ماجرا کچھ یہ ہے۔ عزیزو، پہلا سماج ساز فیصلہ ابو طالب کا یہ تھا کہ ایکسپرٹ کی رائے پہ عمل کرو، ماہر کی رائے پہ عمل کرو، اور دوسرا سماج ساز فیصلہ ابو طالب کا سنیے۔ جیسے ہی ابو طالب آئے اور دیکھا کہ خانہ کعبہ کے اندر ایک اژدہا بیٹھا ہوا ہے اور مال رکھا ہوا ہے اور مزدور مستری بھی کھڑے ہوئے ہیں، تو حضرت ابو طالب نے پہلے اژدہے کو دیکھا، پھر مزدوروں کو دیکھا، پھر مال کو دیکھا۔ مال کو ایک غور سے آنکھیں بھر کے دیکھا اور بے ساختہ فرمایا حرام مال سے کعبہ نہیں بنے گا۔ گردنیں لٹک گئیں، کوئی کچھ نہیں کہہ پایا، جانتے تھے کہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ اور پھر وہ مال اٹھا لیا گیا اور پھر وہ مال لایا گیا۔ تھکے نہیں ہے تو جملہ کہوں، ہر امام بارگاہ کو وہ روحانیت نہیں ملتی، ہر مسجد کو وہ روحانیت نہیں ملتی، ہر آدمی کو وہ عزت نہیں ملتی، ہر کتاب کو وہ تعظیم نہیں ملتی، ہر مولوی کا وہ مقام نہیں ہوتا، ہر صحابی ایک جیسا نہیں ہے، ہر نبی ایک جیسا نہیں ہے۔ خبردار خبردار، جس میں جتنا خلوص ہوگا اتنی ہی اس کی عزت بڑھتی چلی جائے گی، جس میں جتنا حلالیت ہوگی اتنا ہی اس کا مقام بڑھتا چلا جائے گا، جس کے اندر تقوی ہوگا اتنا ہی اس کی عظمت بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلی مسجد جو بنائی ہے لَأُسِّسَ تقوی علی التقوی، تقوی کی بنیاد پر جس کی بنیادیں رکھی گئی ہوں، وہ لَأُسِّسَ مَسْجِدٌ عَلَى التَّقْوَى، جس مسجد کی تقوی پر بنیاد رکھی جائے
پھر وہ مسجد قباء بنتی ہے. جس مسجد کی بنیاد تقوی پہ رکھی جائے وہ پھر مسجد نبوی بنتی ہے، اور جس مسجد کی بنیاد منافقت پہ رکھی جائے وہ مسجد زرار بنتی ہے. خبردار میناروں کو دیکھ کر مسجد نہ سمجھ لینا، خبردار گنبدوں سے مسجد نہیں بنتی، خبردار مسلوں پر اللہ نہیں ملتا. بہت سے لوگوں کو تو مکے میں جا کے بھی اللہ نہیں ملتا، اور بہت سے لوگوں کو اپنے اوپر غور کرنے سے اللہ سمجھ میں آ جاتا. لہذا حضرت ابو طالب نے فیصلہ دیا، خبردار حرام مال سے کعبہ نہیں بنے گا. جب دوبارہ سے مال جمع کیا گیا اور سب نے یقین سے کہا کہ ابو طالب یہ حلال مال ہے، تو حضرت ابو طالب نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا یا اللہ ہم تیرا گھر بنانا چاہتے ہیں، ہماری مدد فرما. آسمان سے ایک پرندہ اترا، اپنے پنجوں میں اژدہے کو پکڑا اور آسمانوں کی طرف لے گیا. ابو طالب نے سجدے میں سر رکھ کر کہا یا اللہ یہ تیرا گھر ہے اور ہم اس کے خادم ہیں. ابو طالب کی سیرت کا حصہ، ایکسپرٹ کی رائے پہ عمل کرو، ماہر کی رائے پہ عمل کرو. ہر شعبے کا ایک ماہر ہوتا ہے. آئیے اسپیشلسٹ سے ذرا کڈنی کے بارے میں پوچھ کے دیکھیے گا، آپ کو ایک جملہ بھی رائے کے طور پہ نہیں دے گا، صاف منع کر دے گا کہ میرا شعبہ ہی نہیں ہے. میں آپ کو لکھ دیتا ہوں کہ فلاں ڈاکٹر سے بات کر لیجئے، مگر میں آئی اسپیشلسٹ ہوں، کڈنی کے بارے میں رائے نہیں دوں گا. کڈنی اسپیشلسٹ سے آپ کہیے ذرا دل کی تکلیف کے بارے میں، وہ آپ کو رائے نہیں دے گا. دین کو اتنا تو آسان نہ کیا جائے. بدن کا ماہر تو دوسرے ماہر کے مشورے پر عمل نہ کرے اور اس کے کام میں دخالت نہ دے، لیکن دین کے بارے میں اتنی سستائی، اتنی مظلومیت کہ ہر ککڑی بیچنے والا جی ایک سے لے کے جسے عربی میں 10 تک گنتی نہیں آتی وہ دین کے مسئلوں میں تبصرے کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے. بس آخری بات کروں گا، حضرت ابو طالب کی سیرت پہ غور کر رہا ہوں. دو لوگوں نے معاشرے کی کمر توڑ دی ہے. ایک سیلف میڈیسن والے لوگ، بغیر ڈاکٹر کے دوائیاں کھانے والے لوگ، بیماریاں بڑھا رہے ہیں، وبائیں بڑھا رہے ہیں. ایک سیلف میڈیسن والے لوگ اور ایک سیلف اسٹڈی والے لوگ، بغیر استاد کے مطالعہ کرنے والے لوگ. بغیر استاد کے جب آپ کتابیں پڑھیں گے اور کہیں گے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. لیکن ابو طالب کا نظریہ یہ ہے کہ ایکسپرٹ کی رائے پہ عمل کرو، جو جس فیلڈ کا ماہر ہے. بھائی اگر مولویوں میں اختلاف بھی ہے نا تو شرعی مسئلہ پھر بھی مولوی سے ہی پوچھیں گے، مکینک سے نہیں پوچھیں گے. اگر ڈاکٹروں میں اختلاف بھی ہے نا کہ وہ یہ نسخہ لکھ رہا ہے اور وہ یہ تجویز کر رہا ہے تو پھر بھی کسی انجینئر سے علاج نہیں کروائیں گے، علاج پھر بھی ڈاکٹر سے ہی ہوگا. اگر نقشہ کسی انجینئر نے اچھا نہیں بنایا تو کسی سیاستدان سے جا کے گھر نہیں بنوائیں گے، نقشہ پھر بھی انجینئر ہی بنائے گا. سسٹم یہی ہے، چاہے مجھے کسی سے اختلاف ہو. یہ میں ہر کام میں تو سیانا ہوں. میری مارکیٹ میں، میرے شہر کی، میرے محلے کی مارکیٹ میں فلاں اگر جعلی چیز بیچ رہا ہے تو میں وہاں نہیں جاتا. اور دین کے معاملے میں اتنا سادہ کیوں؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا لبعض. تھکے تو نہیں؟ ذریۃ بعضھا لبعض، ہم نے بعض کی ذریت کو بعض کی ذریت بنایا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا بیٹا ان کا کہلائے، ان کا بیٹا ان کا کہلائے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ یہ قرآن ہے بھائی. کیا اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا. آل عمران اگر نہیں سمجھ میں آ رہے کہ ابو طالب ہیں تو یہ اور دلیل خود قرآن دے رہا ہے. یہ کیسے سمجھو گے کہ ایک کی اولاد دوسری کی کہلائے، دوسرے کی اولاد ایک کی کہلائے؟ کیا مطلب ہے اللہ کا؟ اللہ اکبر. جب شام سے خط آیا نا کہ میں بھی بڑے باپ کی اولاد اور آپ بھی بڑے باپ کی اولاد، تو مولا علی نے منظوم جواب لکھا. اس منظوم جواب کے 4 شعر سن لیجئے مجھ سے آپ. فرمایا سبقتکم الی الاسلام ترا، تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں مسلمان تھا. سبقتکم الی الاسلام ترا، میں تم سب سے زیادہ اسلام کے معاملات میں آگے ہوں. دوسرا مصرع سنیں علی مولا کا، وَمُقِرًّا بِالنَّبُوَّةِ بَطْنَ أُمِّ، میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے. دوسرا شعر مولا علی کا فرماتے ہیں وَجَعْفَرٌ الَّذِي يَضْحَى وَيَمْسَى، اور وہ جعفر طیار جو صبح شام یطیرو مع الملائکۃ ابن امی، جو صبح شام جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتا ہے. کبھی ادھر اڑ کے جا رہا ہوتا ہے، کبھی جنت میں وہاں سیر کر رہا ہوتا ہے. وہ میرا ماجایا جعفر طیار ہے، وہ مجھ علی کا بھائی ہے. پھر فرماتے ہیں وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ سُكْنَا وَعُرْسَا، نبی کی بیٹی میری زوجہ ہے. وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ سُكْنَا وَعُرْسَا، نبی کی بیٹی میری راحت جان ہے. مَسُوتٌ لَحْمُهَا بِلَحْمِي وَدَمِي، اس کا خون میرا خون ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے. اب چوتھا شعر مولا کا سنیں، فرماتے ہیں وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا مَسُوتٌ وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا
فمن منکم سہم کسہمی، ترجمہ سنیں، میں نبی کے دو بیٹوں کا باپ ہوں، حسن و حسین کہلائیں گے نبی کے بیٹے، مگر باپ ان کا علی ہے۔ یہ ہے قرآن کی آیت کی تفسیر، ذریۃ بعضھا ببعض، ذریۃ بعضھا لبعض، ہم نے بعض کی ذریت کو بعض کی ذریت بنایا ہے۔ یہ ہیں علی کے بچے مگر نبی کی اولاد کہلائیں گے۔ یہ خاصہ، یہ آیت مخصوص ہے اس پیغام کے لیے۔